مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہمارے سامنے جو چیلنج ہے وہ ظاہر ہے ہم روز دیکھ رہے ہیں. یہ جو وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں، جس لیول پر، جس سکیل پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہماری اس سے نمٹنے کی کیا تیاری ہے؟ ہم کس حد تک اس سے نمٹ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عادل. یہ ہر دفعہ جب بھی ہمارے ملک میں آفات آتی ہے تو یہ اس طرح کی سچویشن بنتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی 2005 میں جو زلزلہ آیا اس کے بعد جو 2010 میں جو سیلاب کی صورتحال رہی، اس سے زیادہ یہ بڑا ایک سیلابی آفت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جتنے بھی ڈسپنسریاں تھیں، جتنے بھی اسپتال تھے، جو چھوٹے بڑے، وہ بھی سارے بہہ گئے ہیں اس میں. اور یقیناً بہت سے لوگ مدد کر رہے ہیں، میڈیکلی بھی کر رہے ہیں اور ویسے بھی کر رہے ہیں. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات ہیں، اور مشکلات اس سینس میں ہے کہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ پراپر نہیں ہو پا رہی ہے لوگوں سے. ہمارے جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو ڈفرینٹ برانچز کے لوگ ہیں، میرپور خاص میں، موروں میں، ٹھٹھا میں، حیدرآباد میں، لاڑکانہ کے اندر اور آگے تک جو لوگ کام کر رہے ہیں، کیمپ لگا رہے ہیں اور بغیر کیمپ کے بھی جا کر کام کر رہے ہیں گاڑیوں میں، ان کو بہت زیادہ پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تیاری تو کبھی بھی نہیں رہی ہے. یہ جو بیسیکلی جو آپ کا سوال ہے، اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن یہ کہتی ہے کہ جب ایک چیز کا پتہ ہے کہ یہ چیز ہونے والی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تیاری پہلے سے کر لینی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ تباہی جو تیاری ہے اس سے کہیں زیادہ ہو، لیکن کم از کم بالکل ہم زیرو سے شروع نہیں کریں گے. اب مجھے افسوس ہے عادل کہ جب بھی یہ واقعہ ہوتا ہے اس طرح کا تو ہم فوراً بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں ٹینٹ چاہیے، ہمیں مچھردانیاں چاہیے، ہمیں اس چیزیں چاہیے، جبکہ جب یہ آفت ختم ہو جاتی ہے تو وہ جو ٹینٹ تھا وہ کدھر ہے؟ وہ ٹینٹ رکھ دینا چاہیے تاکہ اگلی دفعہ خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے تو ہم جو ٹینٹ موجود ہے ویئر ہاؤسز میں یا کہیں پر بھی، وہ اس کو فوری طور پہ یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. یہ ہماری جو ادارے ہیں، جو NDA میں ہیں، جو PDA میں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی ذمہ داری ہے. بہرحال یہ کسی کی بھی ذمہ داری ہو، اس کو پریزرو کرنا چاہیے. اسی طرح مچھردانیوں کو. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو بہت سی جگہوں پہ لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں کھانا نہیں دو، جی ہمیں کچھ نہیں دو، ہمارا بچہ بیمار ہے، ہمارا یہ بیمار ہے، وہ بیمار ہے. لوگوں کو صحت کی پرابلم شروع ہو گئی ہیں. لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈائریا ہو گیا ہے، فوڈ پوائزننگ ہو رہی ہے، اسکن ڈیزیزز ہو رہی ہیں، ملیریا ہو رہا ہے. یہ جو چیزیں ہیں، ٹائیفائیڈ ہے جی. مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لیے ریسورسز کو موبلائز کس طرح کیا جائے؟ ابھی تو وہاں پر کئی جگہوں پہ پانی کھڑا ہے، اسکیٹرڈ پاپولیشن، بہت سارے ایشوز ہیں. یہ تمام کوئی سینٹرلائز سسٹم ہے؟ اگر میں آپ سے پرٹیکولرلی ابھی سندھ کی بات کر لوں، باقی صوبوں کے اندر بھی آبویسلی بہت بڑا چیلنج ہے، بلوچستان اور سندھ میں زیادہ ہمیں وہ دکھ رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کوئی ہے سلسلہ جہاں پر ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو کہ لوگوں کو جہاں زیادہ ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے عادل آپ کا. میں اس کنٹیسٹ میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں کہ کہیں پر بھی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی سینٹرلائز کوئی ڈاٹا ہے یا کوئی سینٹرلائز کوئی ایسی چیز ہے کہ جی اگر کسی عبدالقدوس کی فیملی کو راشن مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، کسی کو نہیں پتا. عبدالقدوس کو بہت سارے لوگوں نے راشن دے دیا ہے، لیکن کوئی جبار صاحب ہے، ان کو فیملی کو کوئی پہنچا ہی نہیں ہے. کسی قسم کا کوئی سسٹم نہیں ہے. جہاں لوگ پہنچ گئے ہیں وہ خوش قسمت ہے، جہاں لوگ نہیں پہنچے ہیں ان کا کچھ نہیں ہو رہا ہے. ہونا یہ چاہیے. بلکہ ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، بہت سے لوگ ایسے بھی بیٹھ گئے ہیں جن کا اس فلڈ افیکٹیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ دوسروں کا حق مار کے اور مزے کر رہے ہیں. اس کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں دشواری ہو رہی ہے کہ کوئی ریگولیٹری باڈی موجود نہیں ہے. سفر کے لیے لوگ اپنی مرضی سے پیسے مانگ رہے ہیں، دوائیوں کی قیمت بڑھا کر لی جا رہی ہے. اسی طرح سے آپ ٹینٹ خریدیں، مچھردانیاں خریدیں، جس چیز کی ڈیمانڈ ہم کرتے ہیں، سیم کووڈ کی طرح جب ماسک
ہم نے ڈیمانڈ کیا لوگوں سے کہا کہ ماسک ہو گئے، ایکسپینسو ہو گئے، بالکل یہ چیزیں بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے، میں سمجھتا ہوں بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایسے موقع سے بھی فائدہ اٹھاتے، بہت بڑی بدقسمتی ہے ہماری. جی عبدالشکور صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو ڈیواسٹیشن ہے اس کا سکیل کتنا بڑا ہے، کتنی بڑی تباہی آن گراؤنڈ ہے، آپ کی کیا اسسمنٹ ہے، اور ابھی تک ہم کتنے فیصد علاقوں تک پہنچ سکے ہیں، اور ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ کہاں تک آپ لوگوں کی جو اسسمنٹ ہے جہاں جہاں آپ گئے کتنا کمپلیٹ ہوا ہے؟ عادل بہت شکریہ. پہلے تو میں اس کی ڈیٹیل میں جان بوجھ کے نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ بہت ساری انفارمیشن اب لوگوں کے پاس پہنچ چکی ہیں، کتنی آبادی متاثر ہوئی ہے، کتنا علاقہ نہیں. میرا سوال آپ سے یہ نہیں ہوا ہے، میرا سوال یہ کہ جہاں تک آپ لوگ گئے ہیں آپ کی کیا اسسمنٹ ہے کہ کتنے فیصد لوگوں تک ابھی بھی نہیں پہنچ سکے ہیں یا وہاں پر ایشوز کیا؟ ہاں یہ بالکل ٹھیک. دیکھیں پہلے مرحلے پر تو ریسکیو والا معاملہ تھا، تو میرے خیال ہے ریسکیو کا مرحلہ تو بڑی حد تک مکمل ہو گیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہم لوگوں کو لیا ہے. سندھ کے علاقے بعض ایسے موجود ہیں جو ابھی بھی پانی میں گھرے ہیں، کچھ لوگ اپنی مرضی سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، کچھ آڈیو ڈسکنیکٹ ہو گئی، کوشش کریں کہ ریکنیکٹ کر لیں. عبدالشکور صاحب کی آواز جو ہے وہ مجھے نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے بات کی کہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سینٹرلائز سسٹم بھی جو ہے وہ نہیں دکھائی دے رہا. غالباً عبدالشکور صاحب سے رابطہ بحال ہو گیا. شکور صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے تو آ رہی ہے آواز. آپ کو آ رہی ہے؟ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی آڈیو، اب ریکنیکٹ کر لیا. جی آپ بات کر رہے تھے. اچھا چلیے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ اس کا ایک حصہ تو پورا ہو گیا. اب اس کا جو دوسرا حصہ ہے جو عام طور پہ ریلیف کا ہے، یہ اہم ہے. اور ریلیف کے ایریا میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں پوری طرح متفق ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم باتیں نہ کریں. ہم 3-4 آرگنائزیشن ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت NDMA اور PDMA وغیرہ یہ بالکل ان ایفیکٹو ہیں، لیکن میں نے کل ہی بات کی اخوت والوں سے بھی، سیلانی والوں سے بھی، اور یہ جو ہمارا سیٹ اپ ہے جس میں سہارا ہیں، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم مل جل کر کوآپریشن کے ساتھ چلیں گے. اور اگر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ساتھ بھی ہمارا لنک ہو جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے کہاں لگائے ہیں یا ان کی ضرورت کیا ہے، تو ہمارا پیما کے ڈاکٹر کا سیٹ اپ ہم ان کے ساتھ کلوز ایسوسیٹ کر کے کر لیں. اس وقت ہم پورے ملک میں 142 جگہوں پہ میڈیکل کیمپس لگا رہے ہیں، سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی، اور KP میں بھی، پنجاب کا جو جنوب ہے اس میں بھی. تو یہ کوآرڈینیشن اگر گورنمنٹ نہیں کرتی آپ لوگوں سے، ہماری ذمہ. پرائم منسٹر نے فیڈرل میں ایک سینٹرلائز سسٹم کے لیے ایک سیٹ اپ بنایا ہے، ابھی تک NGO سے جو فلاحی خدمت کر رہے ہیں ان لوگوں سے کسی سے کوئی کوآرڈینیشن نہیں کی گئی کہ آپ کی ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوگی یا ان کو کوئی؟ عادل صاحب، نہ صرف ان کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی، ہم جب کال کرتے ہیں تو ریسپانس بھی نہیں ہوتا. لیکن میں مایوسیوں کا پیغمبر نہیں ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو آگے بڑھ کر یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں آپس میں کوآپریٹ کرنا ہے، اور ہم انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں اس نظام کو سیٹ کر لیں گے. تو یہ جو ریلیف کا مرحلہ ہے، میں ابھی آگے ریہیبلیٹیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں. ریلیف کے مرحلے میں ہم بہت ساری کوآرڈینیشن کر سکتے ہیں. جہاں کھانے کے کیمپ لگے ہوں ہم اوائڈ کر کے دوسری جگہ چلے جائیں. ہیلتھ کا بھی بالکل اسی طرح کا ہے. اس وقت سب سے اہم شے جو ہے وہ یہ جو ہے واٹر بورن ڈیزیزز کا ہے. خواتین سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ ہے، اور ان بیچاریوں کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ بول بھی نہیں پاتی ہیں، انہیں زبان بھی نہیں آتی ہے، وہ گھروں سے عام طور پہ نکلنے میں بھی ہچکچاتی ہیں. تو ہم اپنے میڈیکل سینٹرز میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ خواتین کے لیے اسپیشل کٹس بھی ہوں، اور میڈیکل کالجوں سے وہ طالبات جو ابھی MBBS کے آخری سالوں میں ہیں ان کو والنٹیئر کے طور پر ساتھ لیں، تاکہ وہ انگیج ہوں خواتین کے ساتھ، ان کی چیزوں کو سمجھیں اور ان کی مدد کریں. تو ایک بڑا سیٹ اپ اس وقت ہم نے 20,000 کٹس حاصل کر لی ہیں صرف خواتین کی ضروریات کے لیے، اور امید ہے کہ اگلے عرصے میں ہم اس کام کو لے کر آگے بڑی تعداد میں چلیں گے.